اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. انشاءاللہ یہ ایک مشہور ترین اور معروف ترین آیہ کریمہ جو عام طور سے مجلسوں میں پڑھی جاتی ہے اور فرش ادا پہ آنے والے مومنین اس آیت سے واقف ہیں، لیکن میں انشاءاللہ ان 10 دنوں میں اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں ایک عنوان کے تحت کچھ باتیں سامعین کے ذہن تک پہنچانے کی صحیح کروں گا، کوشش کروں گا. اور میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اپنی باتوں کے اور اپنی گفتگو کا عنوان رکھتا ہوں سچوں کا ساتھ. سچوں کا ساتھ، اس میں 2 لفظ ہیں، سچے اور ساتھ. یعنی مطلب ہمیں سچوں کو بھی پہچاننا ہے اور ساتھ ہونے کا معنی اور مطلب بھی سمجھنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ آدمی، اس لیے ہوتا اصل میں ایسا ہے کہ کبھی انسان کسی چیز کو پائے ہوئے نہیں ہوتا ہے مگر بھی سمجھتا ہے کہ ہم تو پائے ہوئے ہیں. چیز اس کے پاس نہیں ہے مگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ہے. اور کبھی اس کے الٹے بھی ہوتا ہے کہ چیز پاس ہے مگر سمجھتا ہے کہ نہیں ہے، تلاش کر رہا ہے. لیکن پاس ہے اور تلاش کر رہا ہے، یہ غفلت ہو سکتی ہے، غافل ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے انسان کا. مگر چیز اس سے دور نہیں ہے، تھوڑی بھی متوجہ ہو جائے گا تو چیز اس کے پاس ہے، مل جائے گی. لیکن یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ انسان کے پاس چیز ہے ہی نہیں اور وہ مطمئن ہے کہ ہے میرے پاس. کتنی خطرناک چیز ہے، انسان کو اس کے پاس اصلاً ہے نہیں اور آدمی سمجھ رہا ہے کہ وہ تو میرے پاس ہے، میرے پاس میں، اور جہاں تک کے لیے جانا ہے اور جہاں اس کی ضرورت جب وہاں پہنچے تو معلوم ہے کہ بولو صاحب ہم پورے راستے سمجھ رہے تھے کہ ہے ہی نہیں ہے، ہی نہیں ہے، وہ چیز ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ 10 مجلسوں میں میں بتانے کی صحیح کروں گا، کوشش کروں گا کہ سچوں کا ساتھ یعنی سچے کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، اور ساتھ ہونے کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے. ایک یہ میرا موضوع کی وضاحت. دوسرے یہ سچوں کا ساتھ کہ اس وضاحت کے ساتھ میں قرآن کی آیت بھی پڑھوں. سورہ نساء میں اللہ نے مومنین کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، مومنین ایمان لاؤ، اے وہ لوگو جو کہ ایمان لائے ہو ایمان لاؤ. برابر غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ آپ مومن ہیں ایمان لائیے، ہنسے گا آدمی. آدمی کہے گا مومن بھی کہہ رہے ہیں کہ مومن ہیں اور کہیں ایمان لائیے. اگر ہم جیسا انسان اس طرح کے کلمات کو بولیں تو آدمی لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا. بھائی آدمی بول رہا ہے کہ مومن بھی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایمان لائیے، لیکن یہ کسی ہم جیسے انسان کی بات نہیں، اللہ کا فرمان ہے. آپ دیکھ لیجیے سورہ نساء، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لاؤ. تو یہ کیسے ایمان والے ہیں جو ایمان لانا ہے؟ اس لیے کہ بعد چیزوں پر ایمان لانے کا مطلب ایمان ہوتا ہی نہیں. جب تک جتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے ان ساری چیزوں پر ایمان نہ لائے تب تک مومن نہیں ہوگا. جتنی چیزوں کو ماننا ہے ایمان لانا ہے. اور اللہ یہ کہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟
ہم جیسوں کی بات ہو آدمی کیا سوچتا ہے غلطی میں اشتباہ سے بول گئے کا مطلب رہا ہوگا نہیں کہہ سکے، لیکن یہاں اشتباہ کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا قول ہے۔ مفسرین نے اس سلسلے میں یہ کہا ہے، میری بات پہ غور کیجئے گا، مفسرین نے اس سلسلے میں بات کہی ہے کہ اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ، جو ایمان لا چکے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو، ایمان جو لوگ لا چکے ہو ایمان لاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک تمہارا ایمان قولی ہے، یعنی آپ اپنی زبان سے اپنے قول سے یہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں، اور واقعی مانتے ہیں، اللہ کو میں مانتا ہوں، رسول اللہ کو میں مانتا ہوں، کتاب خدا کو میں مانتا ہوں، فرشتوں کو میں مانتا ہوں، میں جنت کو مانتا ہوں، میں جہنم کو مانتا ہوں، میں امام آخر کو مانتا ہوں، اور دل سے مانتا ہوں، دلیل سے مانتا ہوں، آپ کو بھی مطمئن کر سکتا ہوں، ایمان ہے۔ اب اس کے بعد کہے کہ آمنو، ایمان لاؤ، یہ کہنے مطلب کہ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ تم زبان سے تو ایمان لا چکے ہو، عمل سے ایمان لاؤ، یعنی عمل سے ایمان لانے کا مطلب یہ کہ تمہیں زبان ہی سے نہ بتانا پڑے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تمہارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ واقعی اللہ کو مانتا ہے۔ تھوڑی سی اور وضاحت کروں میں اس بات کی، تھوڑی سی وضاحت کا تعلق یوں کہ سوچیں، میں مانتا ہوں کہ اللہ ہے اور ہر جگہ ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے، میں اچھا کر رہا ہوں وہ بھی دیکھ رہا، میں برا کر رہا ہوں وہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے کہ میں کہیں چلا جاؤں، تنہائی میں چلے جاؤں، کمرے میں چلا جاؤں، اجالے میں چلا جاؤں، تاریکی میں چلا جاؤں، اللہ دیکھ رہا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ناظر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سب کچھ اس کا۔ میں یہاں بول رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، میں تنہا ہوں وہ دیکھ رہا اور سن رہا ہے۔ تو اب اگر میں کوئی غلط کرنے لگوں تو میرا اگر ایمان قولی ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو غلط سے ایسے سہم کے بچوں کہ دوسرا آدمی جو ہے جیسے ہی مجھے دیکھے وہ فوراً مان لے کہ بھائی یہ اللہ کو مانتا ہے۔ مزید اور وضاحت، میں جانتا ہوں کہ یہاں کوئی سڑک پر اس طرح کا غلط کام کرنا جو ہے جرم ہے قانون کے لحاظ سے، اور اس قانون کا نفاذ کرنے والا اسی سڑک پہ کھڑا ہوا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، پولیس والا پولیس کے لباس میں کھڑا ہوا ہے، اور میں اسے پہچان بھی رہا ہوں کہ یہ قانون کے نفاذ کرنے والا ہے، اس لیے کہ جو کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا وہ اس کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ تو جب تک مجھے یقین ہے کہ ہاں یہ قانون ایسا ہے کہ اس پر سزا ہو جائے گی، یہ میرا ایمان قولی ہے، لیکن پولیس کو دیکھ کر کے میں بچ رہا ہوں تو یہ میرا ایمان عملی ہے، کہ میں عمل کے اعتبار سے جو ہے میرا ایمان ہے کہ میں بچ رہا ہوں، اس لیے کہ جو وہ قانون کا نفاذ کرنے والا ہے، جو سزا یہ جزا دینے والا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے دیکھنے کی وجہ سے میں اسی اعتبار سے کام بھی کر رہا ہوں۔ تو اب اللہ یہ کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، آمنو، ایمان تو لائے ہو، یعنی تمہارا دل مطمئن ہے، تمہاری زبان کہہ رہی ہے کہ ہاں اللہ ہر جگہ ہے اور دیکھ رہا ہے، اور صرف اللہ ہی نہیں بلکہ جو اس کا ولی آخر بھی ہے وہ پردہ غیب میں ہے جسے میں نہیں دیکھ رہا ہوں، مگر وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جہاں کہیں بھی ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اب اگر ایسا ایمان ہے کہ اللہ اور ولی اللہ دونوں یہ اس صفات کے مالک ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ اپنی ذات سے اس کیفیت کو اور صفت کو رکھتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور اس نے اپنے ولی کو یہ قوت و طاقت دی ہے کہ جہاں کہیں ہو وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان قولی ہوا کہ زبان سے مانتے ہیں کہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں کم سے کم ایسا بننا چاہیے ہے کہ ہمارا عمل لوگوں کو بتانے لگے کہ ہاں یہ ایمان رکھتا ہے۔ تو ویسے ہی انسان جو ہے سچوں کے ساتھ اسے ہونا ہے۔ میں گزشتہ سال مجلسیں پڑھ رہا تھا تو اس میں 2 جملے دہرائے تھے۔
حالانکہ میں نہیں دہراؤں گا تب بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، اور سنے گا تو، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں دہرائیں، توجہ چاہوں تو غور کیجیے گا کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اگر خطاب ہے تو گویا کہ قرآن سامنے ہے یا نہیں ہے، مگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو گویا قرآن ہم سے گفتگو کرنے لگتا ہے، ہم اس کے مخاطب بن جاتے ہیں اور قرآن ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے، ہم ہی سے بات کر رہا ہوتا ہے، ہم ہی سے بول رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو۔ تو میں پڑھ رہا ہوں، قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے تقوی الہی، مجھ سے بات کر رہا ہے، متقی بنو، تقوی الہی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ مجھ سے کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، تو فوراً میں اپنے کو تلاش کروں کہ وہ سچے کون ہیں، کیسے ہیں، میں ان کے ساتھ میں ہوں یا نہیں ہوں۔ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے اور سننے کے لیے نہیں ہے، قرآن ہم سے بول رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے، ہم کو مخاطب کر رہا، ٹوک رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے، ہمارے شانے پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ اس لیے کہ جب سچوں کے ساتھ میں ہاتھ ہوتا ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کبھی کبھی الگ ہو جاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، دیکھو دور نہ ہونا، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ تو ہمیں تلاش کرنا، ہمیں متوجہ رہنا ہے، اس لیے کہ قرآن ہم سے تاکید کے ساتھ کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو تمہارے پاس موت ہرگز ہرگز نہ آئے مگر یہ کہ تم حالت اسلام میں رہو۔ ہر موت ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ کب آنے والی ہے اور کہاں آنے والی ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ موت کہاں اور کب آنے والی ہے، اور اس پر بھی یہ حکم دے رہا ہے قرآن کہ موت تمہارے پاس آنی نہیں چاہیے، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر یہ کہ تم حالت اسلام میں رہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہم سے کہنا چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہماری آنکھ کھلی رہنی چاہیے۔ جس موت کا پتہ نہیں ہے کہ کب آنے والی ہے کہ ہم اس کے ڈر کی وجہ سے جلدی سے جو ہے ساتھ میں ہو جائیں اسلام کے، نہیں، تمہیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ اسلامی حالت سے کسی ایک لمحے بھی ہم نکلنے نہ پائیں۔ اس لیے چوتھے امام نے ارشاد فرمایا ہے، ان کا ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ ہے کہ آدمی جو ہے گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک اس کا ایمان ساتھ نہ چھوڑ دے۔ حالت ایمان میں آدمی گناہ نہیں کر سکتا، ایمان واقعاً ہو اور گناہ کرے نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اس کا ایمان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس کا ایمان جو ہے اس کو روک دیتا ہے، اس کا ایمان جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا ایمان اس کو بچانے لگتا ہے۔ جب بھی وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے دور رہتا ہے۔ اس لیے جب محض گناہ کے بعد ایک دم سے آدمی جو متوجہ اور توبہ کر لے، یہ ایک توفیق ہے۔ جب توبہ کرتا تو ایمان پلٹ کر کے آ جاتا ہے، اور جب تک توبہ نہیں کرتا اس کا مطلب کہ اب تک وہ بے ایمان ہے۔ جب تک وہ نہیں توبہ کرتا تب تک وہ بے ایمان ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ ایمان کے بغیر ہی انسان جو ہے گناہ کرتا ہے، توجہ ہوتی ہے توبہ کرتا ہے، نہیں توجہ ہوتی ابھی اسی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ایمان آنی جانے والی چیز، جب میں یہ بات کہتا ہوں تو میں تو یہ اتنا کھول کر کے بات کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو تو رسول اللہ نے عملی کر کے بھی دکھایا کہ میدان غدیر میں سب کو بلا کر کے ایمان کو بھی بتا دیا کہ حب علی ایمان ہے، اور سبھی وہاں مومن ہوئے، لیکن مدینہ پہنچنے سے پہلے ایمان ان کا ساتھ چھوڑ بھی گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایمان ساتھ بھی ہوتا ہے اور ساتھ چھوڑ بھی دیتا ہے، لہذا خیال کرتے رہنا چاہیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ایمان ہمارا ساتھ نہ چھوڑنے پائے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو چیز نہیں ہوتی مگر سمجھ رہا کہ ہے، اور اتنا سمجھ رہا ہوتا کہ آپ کسی سڑک چلتے والوں کو بے ایمان کہہ دیجئے، کسی بات پہ متوجہ نہیں ہوگا کہ بے ایمان کہہ دیجئے گا تو ایک دم سے متوجہ ہو جائے گا، اور خالی متوجہ ہی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اسے یہ اتنا برا لگ جائے کہ ہم نے تو اکیلے اس کو بے ایمان کہا تھا، وہ ہمارے پورے خاندان کو بے ایمان کہہ دے، اتنا برا بھی لگ سکتا ہے۔ آدمی کے پاس نہیں ہوتا مگر آدمی سمجھ رہا ہے کہ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ میں اس لیے اس موضوع کو پڑھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ جو 10 دنوں تک اگر آپ آتے رہیں گے تو میں امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں رہے گی یہ بات، کہ کوشش کروں کہ
بہت سی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں سچوں کے ساتھ میں، تو سچوں کا ساتھ پہلے پہچانے تو کہ سچے کیسے ہوتے ہیں. نام نہیں، خالی نام نہیں، یا کسی نے کہا تو اس لیے نہیں. اگر آپ نام سمجھان رہے ہیں اور صرف کہے ہونے کی وجہ سے فلاں نے کہا کہ یہ سچے ہیں، تو اتنا کافی نہیں ہے. آپ کو اتنا ان کا عرفان ہونا چاہیے ہے کہ اگر کوئی دوسرا آپ سے پوچھے کہ ان کے ساتھ میں ہیں، تو آپ اسے اتنی علم کی روشنی میں لے کر کے آئیں کہ وہ خود آپ کا ساتھی ہو جائے. وہ آپ کے یہ ایسے لوگ، ان لوگوں کے ساتھ میں وہ لوگ ہیں کہاں؟ میں اس کو بتاؤں پھر وہ لوگ ہیں کہاں جن کی بات کہی جا رہی ہے. میں آج صرف جو ہے پہلی مجلس میں اتنی بات بتاؤں تاکہ آپ ذہن بنا کر کے آئیں کل سے انشاءاللہ، کہ اگر سچوں کے ساتھ میں کہا جا رہا ہے اور سچوں کا ہم نے نام لے لیا 1 سے لے کے 12 یا 1 سے لے کے 14 ہم نے بتا دیے کہ سچے ہیں، تو بکارے ان کے ساتھ میں ہوں. تو اب اگر آدمی کہہ دے کہ یہ کہا قرآن کا اگر یہی سچے ہیں، ان کے ساتھ میں ہونا ہے، تو بھائی ان کی مدت 1400 برس پہلے کی ہے. 1400 برس پہلے ہی جا چکے. اتنی مدت آپ کریں ان کے ساتھ میں ہوں، اور اگر ان میں سے ایک ہے بھی تو پردہ غیب میں ہے، کہاں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاندھے سے کاندھا ملا کے چلنا. جسم ہو ہم ان کے ساتھ میں، تب کہیں گے ساتھ میں. ایک آدمی یہاں اور ایک دوسرا ملک میں ہو مثلا، آپ کہیں گے ساتھ میں، ساتھ نہیں بھائی، وہ وہاں میں یہاں ہوں، کہاں ساتھ؟ یہ تو ایک ہی زمانے میں رہتے ہوئے خالی مکان کا فاصلہ ہو جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ ساتھ نہیں ہے. تو زمانے کا فاصلہ ہو، 1400 برس پہلے تھے، اب نہیں ہیں، اور آج تک قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ میں ہو جاؤ. تو نہیں ہے تو یا تو قرآن کی آیت ہی نہیں ہونی چاہیے ہے، اور اگر قرآن کی آیت اور قیامت تک رہے گی اور وہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، تو پھر ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ سچے کیا اور ساتھ ہونا کیا. سمجھنے کی ضرورت ہے سچے کیا ہیں اور کیسے ہیں، اور ساتھ میں ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم ساتھ میں ہوں، ہم نے کو پہچانے. اور ایک میری بات یہ بھی غور کیجئے گا کہ ابھی جو میں نے کہا کہ بہت سی چیزیں آدمی نہیں پائے رہتا ہے ہی نہیں اس کے پاس، اور مطمئن ہے کہ ہے. خالی لفظیں کہہ دینا جلدی سے آدمی کہتا ہے، آپ بول تو دیتے ہیں، آدمی بول دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب کوئی سمجھائے تو کیسے کہ آدمی کے پاس نہیں ہے اور سمجھتا ہے کہ ہے. ہوتا ہے صاحب، بہت ہوتا. میں نے ابھی جیسے ایک مثال دی ایمان اور بے ایمانی کی. اگر کوئی کسی کو واقعاً بے ایمان کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے. اور ابھی میں نے یہ آیت معصوم کا قول بھی دہرایا کہ ایمان رہتا ہے تو گناہ نہیں کرتا ہے، تو گنہگار نہیں ہے. اور کوئی یوں ہی سڑک چلتے کسی کو بے ایمان تھوڑا کہہ دے گا، اس کا مطلب اس نے کوئی خطا کی ہے، کوئی غلطی کی، کوئی گناہ کیا تبھی بے ایمان کہہ رہا ہے. اور معصوم نے کہا کہ ایمان ہوتے ہوئے آدمی گناہ نہیں کرتا، تو اس نے غلط کیا کہا؟ اس نے غلط نہیں کہا، مگر اس کو غصہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو نہیں ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہے نہیں، اور سمجھ رہا ہے کہ ہے. وہ کیسے کہہ دیا اس نے بے ایمان؟ کس طرح سے کہہ دیا بے ایمان؟ یہ تو ہوگی ایمان کی بات. میں آپ کو مادی چیزوں میں، میٹیریل چیزوں میں جو چیزیں دیکھنے کے سامنے کی ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کے پاس نہیں ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ہے، سمجھ رہا ہے کہ ہے. وہ بچپنے سے آپ دیکھ لیں کہ مثلاً اگر آپ گھر میں بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، بھوک لگ سکتی ہے، پیاس لگ سکتی ہے، وہ چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا ہے، اپنے سے کوئی چیز کھانا پینا نہیں لے سکتا ہے، تو اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے فریاد کرنا، رونا. اس کا رونا جو ماں پال رہی ہوتی ہے، جو گھر میں بھائی بہن پال رہے ہوتے ہیں، جو ماں باپ پال رہے تو انہیں رونا بھی بتا دیتا ہے کہ بھوکا ہے کہ پیاسا ہے، یا کسی گندگی میں وہ صاف ہونا چاہتا ہے. محسوس کر لیتا آدمی. رو رہا ہے، ماں کام میں لگی ہوئی ہے، مصروف ہے، ابھی فوراً اس کو مثلا غذا نہیں دے سکتی ہے، اس کو دودھ نہیں دے سکتی ہے. اس نے مرتبہ نیپل اٹھایا اور اس کے منہ میں ڈال دیا. وہ بچہ جو رو رہا تھا خاموش بھی ہو گیا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زبان چلاتے چلاتے، منہ چلاتے چلاتے اس کو نیند بھی آ گئی. مطمئن ہو گیا، کیا اس کو کھانا ملا ہے؟
اس کو کھانا نہیں ملا ہے، مگر اسے نیند آ گئی، مطمئن ہو گیا، اس کا مطلب ہے اس کا لاشعور بتا رہا ہے کہ نہ پائی ہوئی چیز کو پایا ہوا اس نے یقین کر لیا اور اس میں نیند آ گئی اس کو۔ یہ بچے کی مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہم ایمان کی دنیا میں، مذہب کی دنیا میں بالکل ایسے ہی بچے جیسے ہیں، اب کسی بالکل ایسے بچے جیسے ہیں کہ نہ پائی ہوئی چیز کو سمجھو آدمی کے ہر سال ہمارے پاس نہیں تو پھر کس کے پاس ہے، مطمئن ہے، بالکل مطمئن۔ ہمارے لیے کیا، ارے قبر، ہمارے قبر تھوڑا ہے، ہمارے لیے جنت ہے، باغات ہیں، مطمئن، جیسے وہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے اور کوئی نہیں۔ جیسے بعض لفظ میں بول رہا ہوں، میں بھیانک لفظ بولنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن اس طرح کے بھیانک عقائد ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ یوں کہیں کہ مان لے گھر وہاں حضرت علی آ جائیں گے، جیسے ہمارے نوکر معاذ اللہ خدمت کے، ہم کو کہ ہم تو لیٹے رہیں گے، وہی آئیں گے بچانے کے لیے۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں، اور میں چونکہ ایک ٹیلی ویژن میں بات کر رہا ہوں جہاں جہاں لوگ سن رہے ہوں گے، برا نہیں لگنا چاہیے، اس لیے کہ میں عقیدہ رکھتا ہوں، میرا عقیدہ ہے، یعنی میرا جب میں کہوں نہیں، مذہب کا دیکھو کہ یقیناً حضرت علی آئیں گے، یقینی طور پر آئیں گے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور وہاں کیا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی واقعاً آج علی کا سچا ہو جائے، آج علی کا سچا ہو جائے واقعاً، یہاں پکارے آ جائے گا، مرنے کے بعد ہی کیا بات، وہ زندگی میں پکارے آ سکتے ہیں، زندگی میں پکارے وہ آ سکتے ہیں۔ کیا ہم یہاں سے سلام نہیں کرتے؟ کیا وہ ہمارے سلام ان تک نہیں پہنچتا؟ وہ ہماری آواز کو نہیں سنتے؟ میں تھوڑا سا اس لیے میں اس میں تفصیل میں جا رہا ہوں تاکہ میں نے جو باتیں کہ جو لفظیں بولے ہیں وہ گنا کسی پہ نہ گزرے۔ ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ، ہم علی کو پہچان نہیں سکتے، خدا کی قسم علی اس ذات کا نام ہے۔ علی ہم کہیں تو خالی ایک ذات نہیں بلکہ تسلسل ائمہ جتنے معصومین ہیں سب کے لیے، ہم نام ایک لیں تو اس نے ایک نام خالی ایک ذات کے لیے نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں تو پہلا بھی علی ہے، اوسط علی ہے، آخر علی ہے، پہلے محمد ہیں، اوسط علی ہیں، آخر علی، جو پہلا وہی آخر ہے۔ اگر ہم ایک نام لیں تو ذات ہی نہیں ہے، ہیں ان کے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم خدا کو نہیں پہچان سکتے تھے، خدا قسم اللہ کو نہیں پہچان سکتے تھے۔ یعنی جیسے ہم کہیں کہ اللہ جو ہے سب کی باتوں کو سنتا ہے اور سب تک پہنچ لیتا ہے، اللہ کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ معصومین اللہ کے سارے صفات کے مظہر ہیں، ان کو اس صفت کے اعتبار سے پہچانتے ہیں، تب اللہ کو پہچانتے ہیں۔ جب اللہ نے مخلوق ایسی بنائی ہے تو خود خالق کیسا ہوگا، خود خالق کتنا عظیم ہوگا اس کی عظمت کو پہچاننے کے لیے۔ مگر ہم جس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جیسے ہم وہاں گئے تو بھائی ہٹو بچو بار ہم نے، بھائی یہ کسی کا خادم کرتا ہے، ہٹو بچوں کے لیے کہ یہ آ گیا ہے فلاں کہ تم منکر نکیر چلے جاؤ اور فلاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، ہٹ جاؤ اور بچ جاؤ۔ جب فرشتے ہماری خدمت کے لیے ہوتے ہیں تو حضرت علی کو بچانے کے لیے نہیں آنے کی وہاں ضرورت ہوگی۔ ہم واقعی علی کے ماننے والے ہوں گے تو ہمارا عمل خود وہ تو خالی آئیں گے زیارت کے لیے، ہماری زیارت کے لیے کہ ہم ان کی زیارت کر سکیں، کہ تم ہماری محبت میں اس عمل پہ باقی رہے تو تمہارا عمل تمہاری حفاظت کرے گا۔ شرف یہ مل رہا ہے کہ ہم بھی آ گئے ہیں، ماں شرف اس میں یہ ہوا کہ ہم بھی آ گئے ہیں تمہیں، اس وقت جو ہے آدمی کے لیے۔ مگر بچاتا ہے انسان کا اپنا عمل۔ اس پر بھی انشاءاللہ میں بعد میں گزارشات کرتا رہوں گا تاکہ اور چیزوں کی توضیحات ہوتی رہیں۔ تو میں نے یہ آیت جو پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو جیسے سورہ نساء کی وہ آیت کی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کیا کرتی ہے۔ صاحبان ایمان ایمان لاؤ، تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار، یعنی صاحبان ایمان کہ تم زبان سے تو مومن ہو، اب تقوی الہی اختیار کرو تاکہ تمہارا ایمان عملی بن جائے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو تاکہ تمہارا ایمان عملی ہو، یعنی تم صادق کو مانتے ہو،
عقیدہ کہ ہاں یہ 1 سے لے کر کے 14 معصومین تک سب کے سب معصومین ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، یہ ماننا ہو، مگر ان کے ساتھ میں ہو جاؤ، وہ ساتھ میں ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ کس طرح سے ہم ساتھ میں ہوں گے؟ یہ ساتھ ہونا کا کیا چیز ہوتی؟ تو اس چیز کو انشاءاللہ توضیحات ہوتی رہی، یہ آج اشارے صرف کر رہا ہوں اور اسی موضوع پر گفتگو کرتا رہوں گا۔ آج ایک بات اور کہوں، اس پر غور کیجیے گا، انشاءاللہ یہ آپ کے ذہن میں رہے گی بات، کہ جب کہیں بھی کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے، مثلا میں کہوں کہ پانی پیجئے تو پیجئے یہ حکم ہے، کیا چیز؟ ہم نے پانی کہا، شربت نہیں کہا، کوئی دوا نہیں پینے والی کہی، پانی کہا، تو پانی کے پینے کا حکم دیا گیا۔ کھانا کھائیے تو حکم دیا کھانے کا، کیا چیز؟ کھانا، پھل نہیں، دوا نہیں، چیز نہیں، کھانا۔ تو ہم اگر علمی اور اصطلاحی لفظوں کا ہوتا حکم، دوسری چیز ہے متعلق حکم، یعنی جس چیز کا حکم دیا جا رہا وہ متعلق حکم سے۔ تو میری بات پر غور کریں کہ جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا تو جو متعلق حکم، اگر اس چیز کا حکم دیا گیا ہے تو جس چیز کا حکم دیا جائے اس متعلق حکم کو پہلے ہونا چاہیے ہے، تب جو حکم دینا صحیح ہے۔ یعنی میں کہوں کہ پانی پیجئے تو پانی کا ہونا ضروری ہے، تب مجھے حکم دینے کا حق ہے کہ پانی پیجئے۔ میں کہوں کرسی پہ بیٹھیے تو کرسی کو ہونا چاہیے ہے، تب مجھے کہنے کا حق ہوتا ہے یا حکم دینے کا حکم ہوتا ہے کرسی پر بیٹھیے۔ کھانا کھائیے، کھانا ہونا چاہیے، تب مجھے حکم دینا چاہیے کہ کھانا کھائیے۔ اگر کھانا نہ ہو اور آدمی کہے کہ کھانا کھائیے تو یہ مذاق ہوگا، یہ مذاق ہوگا کہ نہیں مذاق ہے؟ صاحب دیکھیے ہے ہی نہیں ہے، پانی پیجیے ہے ہی نہیں ہے، کرسی بیٹھیے کرسی ہے ہی نہیں ہے، مذاق کر رہے ہیں، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ متعلق حکم نہ ہو تو حکم دینا مذاق ہو جاتا ہے۔ تو جب ہماری زبان میں اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے تو حکم سے پہلے اس چیز کو ہونا چاہیے ہے، تب جو ہے حکم دینا صحیح ہوتا ہے۔ اب اللہ جیسی یہ بات کہے، اللہ جیسی ذات یہ بات کہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، یعنی سچوں کے ساتھ، یہ سچے جو ہے متعلق حکم ہے، ساتھ ہونا یہ حکم ہے، سچے متعلق ہیں۔ تو اب جب متعلق حکم سچے لوگ ہیں تو اگر ہم کھانا نہ ہو اور کھانے کا حکم دیں، کرسی نہ ہو کرسی پر بیٹھنے کا حکم دیں، پانی نہ ہو اور پانی پینے کا حکم دیں، تو یہ حکم نہیں ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ کی ذات کے لیے یہ صحیح ہوگا کہ سچے ہونا اور وہ کہے کہ ہو جاؤ ساتھ میں؟ مذاق ہوگا۔ اس کا مطلب اللہ کا حکم دینا کہ سچوں کے ساتھ میں ہو جائے، اس کا مطلب پہلے سچے اس نے بھیجے ہیں تب ان کے ساتھ ہونے کا حکم دے رہا۔ یہ نہیں مطلب ہوگا کہ پانی پی لو تو جب ہم حکم دیں تو اب کہیں آدمی تلاش کرنے لگے پانی بنائے کہ بھئی پانی ہو تب ہو، یا پانی بنایا جائے تو سچے ہیں اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ میں ہونا چاہیے ہے۔ تو اب ہم سچے ہیں تو ہاں یقیناً جس معبود نے سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے اسی معبود کا فریضہ بھی ہے کہ وہ بتائے کہ وہ سچے کون ہیں اور کہاں ہیں، اسی کو بتانا چاہیے کہ کون ہے اور کہاں ہیں اس سچوں کو۔ اس کے ایک بتانے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے پکڑ کے لا کے کسی کو کہے کہ دیکھیں یہ عالم ہیں، یہ عالم ہیں، تو جو بتانے والا اس نے جب دکھا دیا تو خصوصیات ہم اس کو دکھا دیا۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ صفات کے ذریعے سے بتایا جائے کہ اگر ایسا ہو شکل میں، ایسا ہو لباس میں، ایسا ہو چلنے پھرنے کے اعتبار سے تو اسے عالم کہا جائے گا مثلا، تو ذرا پہچاننے میں مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اتنے صفات کو مطابق کرنا کہ لباس ایسا ہونا چاہیے، جسم ایسا ہونا چاہیے، شکل صورت ایسی ہونی چاہیے، بولنے کا انداز یہ ہونا چاہیے، چلنے کا انداز یہ ہونا چاہیے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز یہ ہونا چاہیے، تب جو ہوا اسے عالم کہا جائے گا۔ بڑا مشکل ہوگا پہچاننے کے لیے کہ ہم ایسے کو تلاش کریں۔ اللہ نے سچوں کو بتانے کے لیے جو ہے خصوصیات کا ذکر ہی نہیں کیا، اور اس نے بتایا بھی تو گھر میں نہیں بتایا، میدان میں لا کے بتا دیا، اس لیے کہ سچے کو نہیں بتانا ہے، سچوں کو بتانا ہے، ایک کو نہیں بتانا ہے، جماعت کو بتانا ہے کہ ایک پوری جماعت ہے، لہذا اس نے بتانے کے لیے میدان چنا مباہلے کا، کیونکہ جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے تو جو جھوٹوں کے مقابلے میں آئیں گے
وہ سچے ہوں گے۔ میدان میں اس نے تصویر دکھا دی، مگر تصویر میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہے، بوڑھے بھی ہیں۔ یہ بتایا کہ نہیں، یہ سچے وہ ہوتے ہیں جنہیں عمر کی قید نہیں ہوتی ہے، وہ اگر 4 یا 5 سال کی عمر میں ہو تو اللہ کی طرف سے سچے ہیں، اور اگر وہ 55 سال سے اوپر کے بھی ہوں وہ بھی اللہ کی طرف سے سچے ہیں۔ دکھا دیا کہ یہی سچے ہیں، اب ان کے بعد یہی جن کو سچے کہیں گے وہ سچے کہے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہاں تک تو آپ نے یقیناً، ہم پڑھتے ہیں مجلسوں میں، آپ سنتے رہتے ہیں، اتنی عمر گزری ہے ان باتوں کو سننے کے لیے، مگر جو بات میں اس کے آگے کہنا چاہوں گا اور اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ کل سے، کہ سچے اور ان کے ساتھ میں ہونا، ساتھ میں ہونا کیسے ہم ساتھ میں ہوں گے، وہ ان کے ساتھ میں کیسے ہوں گے، اس کو ہم زبانی اعتبار سے، علمی زبانوں کے معیت یعنی ساتھ میں ہونا۔ تو یہ معیت جسمانی ہے، معیت مکانی ہے کہ ہم ایک مکان میں ہیں یعنی ساتھ ہیں، ایک کمرے میں ہیں، سب ساتھ میں ہیں، یہ معیت مکانی ہوئی۔ معیت جسمانی کہ ایک کا کاندھا دوسرے سے کاندھا ملا ہوا، ساتھ میں ہے، یہ ساتھ میں ہونا ہوا۔ اب اللہ اگر سچوں کے ساتھ میں ہونے کہہ رہا تو معیت جسمانی بھی نہیں ہو سکتی ہے، معیت مکانی بھی نہیں ہو سکتی۔ ان کا زمانہ اور تھا، اور اگر زمانہ ہے بھی تو جو ہے وہ پردے غیب میں ہے، کس جگہ کی کیسے ساتھ میں ہوں۔ تو یہ سچوں کا ساتھ میں ہونا جسمانی نہیں ہے، ساتھ میں ہونا یہاں فکر کا، افکار کا ساتھی، یعنی جو فکریں انہی نے دی ہے، ہم کہیں ہوں اسی فکر کے ساتھ ہوں، تو ہم اگر میرا ایک ساتھی اس ملک میں ہے اور دوسرا دوسرے ملک میں ہے لیکن فکر کے ساتھی ہیں تو ہم کہیں گے وہ ہمارا ساتھی ہے، وہ ہمارے ساتھ میں ہے، یعنی چونکہ افکار ایک ہیں، ایک ہی فکر ہے، تو کتنی ہی دور ہوں گے یا کتنی ہی زمانے کا فاصلہ ہوگا، ساتھی کہا جائے گا۔ اللہ نے جو کہا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، یہ فکر کے ساتھی، یعنی جو افکار انہی نے دیے، تمہارا فریضہ ہوتا ہے کہ ان کے افکار کو جانو اور ان کے افکار کے ساتھی بنتے چلے جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ان کے فکروں کو جاننا چاہیے، ان کے تعلیمات کو جاننا چاہیے، ان کے اصول کو جاننا چاہیے، ان کے راستوں کو جاننا چاہیے، ان کے افکار و نظریات کو جاننا چاہیے۔ ابھی اس اعتبار سے میں نے گزشتہ سال 3-4 سال سے میں آ رہا ہوں، تو میں نے ایک بات کہی تھی، ایک لفظ خالی دہراؤں گا، کہ کبھی کبھی ہم سوچیں، ہمارا بچہ جاتا اور ہم بھی بچپنے سے اس منزل تک پہنچے ہیں، ہم آپ بھی گئے ہیں اسکول کالج اور تک جا رہے ہیں، ان میں سے بعض جو سبجیکٹ آدمی پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہسٹری ہو اس کا سبجیکٹ، تاریخ ہو اس کا موضوع پڑھنے کا، تو تاریخ کے بہت ساری شخصیتوں کے نام کو جانے گا، وہ اس کے کام کو جانے گا، کچھ نے تاریخ، اس لیے کہ تاریخ میں ہونے کا مطلب کچھ کام ہے، کچھ نے کیا جس کی بنیاد پر تاریخ، اس کے 4 کام یاد ہوں گے، اس کی 4 باتیں یاد ہوں گی، اس کے لکھے یاد بھی نام لے لیے جائیں، تو آدمی اگر اس سبجیکٹ کو پڑھا ہے اس نے، تاریخ کو، تو جانے گا۔ سائنس کو پڑھا ہے تو بہت سارے سائنسدانوں کے نام کو جانے گا، اس کے نظریات کو جانے گا، اور کوئی دوسرا چیز پڑھے ہوئے ہے تو بہرحال اس سے متعلق اس کے اقوال نظریات کو جانے گا، تبھی اس کو پڑھا لکھا کہا جائے گا۔ آپ سوچیں، ہمارا مذہب ہے، ہمارا مسلک ہے، میں عمر کے مثلا 50 سال زندگی گزار چکا، اگر مجھ سے کوئی کہے کہ آپ 14 معصومین کو مانتے ہیں، ان کے نام کو بھی جانتے ہیں، ذرا ان کے نظریات و افکار سے متعلق صرف 5 قول بتا دیجئے، 2 قول بتا دیجئے، ان کا یہ نظریہ تھا، ان کا یہ قول ہے، اور اٹھنے بیٹھنے سے متعلق، تعلیمات سے متعلق، کھانے پینے سے متعلق، رشتے سے متعلق، حقوق سے متعلق، چھوٹے بڑے سے متعلق، والدین سے متعلق، اولاد سے متعلق، مثلا کچھ بتا دیں ان کے نظریات کو، آپ بتا دیں۔ اب سچ بتائیے کہ 5 قول 5 معصوم کے بڑا مشکل ہوگا کہ آدمی نظریات سے متعلق، ہو سکتا ہے کہ اگر 1-2 قول یاد بھی ہوں تو نظریات کے نہ ہوں، وہ فضائل سے متعلق ہوں، اسے فضائل سے متعلق ہیں۔
کہ مثلا کہہ دیا کہ ہاں مجھے یاد ہے رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یاد ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین، مگر یہ نظریات نہیں تو فضائل بیان کیے ہیں، یہ ہم ان کے فضائل کو جانتے ہیں کسی حد تک کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، یا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یا چھٹے امام نے یہ فرمایا ہے، یا فلاں امام نے یہ فرمایا ہے، تو اگر دو چار ہمیں یاد بھی ہوں گے تو غدیر کی حدیث یاد ہو سکتی ہے، مولا کے فضائل کچھ یاد ہو سکتے ہیں، نظریات و افکار سے متعلق جن کے ساتھ ہمیں ہونا، جن نظریات و افکار کو ہمیں اپنے ذہن میں لے کر کے آنا ہے، وہ نہ معلوم ہو، وہ نہ پتہ ہو، اصل کوئی خبر ہی نہ ہو سلسلے میں کہ ہماری زندگی کے اصول کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ یہ کربلا، خدا کی قسم، جو ہم ذکر کربلا کرتے ہیں، جو ہم ماہ محرم میں جمع ہوتے ہیں، رات کے اس حصے میں عام طور سے کہیں بلایا جائے تو آدمی کہے ان کو کوئی پروگرام کرنا تھا تو کوئی مناسب سا وقت رکھتے، لیکن ماہ محرم میں اگر رات کے نصف شب میں بھی یہ کہا جائے کہ امام حسین کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے، آدمی خوشی سے وقت جاگ لیتا ہے، آدمی خوشی سے وہاں تک آنے کی صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ آخر کیا چیز ہے؟ اس کے لیے چونکہ رسول اللہ کہہ کر کے گئے ہیں ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، قتل حسین نے، شہادت حسین نے مومنین کے دل میں ایک حرارت پیدا، آگ بھرتی ہے، محبت کی اور جذبات کی آگ، شہادت حسین لا یبرد ابدا، اور یہ وہ حرارت ہے، یہ وہ جوش ہے، یہ وہ آگ ہے، یہ وہ شعلہ ہے کہ یہ کبھی کم پڑنے والا نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے وہ آدمی نہ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے، ابھی محرم کا زمانہ ہے، یہاں ذکر ہو رہا ہے، وہاں تذکرے ہو رہے ہیں، وہاں لوگ بیٹھے ہیں، آدمی چلا جاتا ہے۔ لیکن جانا اور جا کر کے کچھ سیکھنا اور جاننا کہ یہ کربلا ایک چراغ ہے، کربلا روشنی ہے، کیا ہے کہ زندگی کی، کہ انسان اگر اس سے روشنی لے لے گا تو مر کبھی زندہ رہتا ہے، آدمی ختم ہوتا ہے تب بھی زندہ رہتا ہے، اس کا ایک تسلسل باقی رہتا ہے۔ اسی لیے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو مناتے ہیں، اس لیے اس کا ہمیں ہماری زندگی میں ہونا چاہیے ہے یقینی طور پر۔ کبھی میں ابھی ایک مجلس پڑھا تو اس میں ایک جملہ کہا تھا کہ پہلی محرم کو آدمی کم سے کم سوچے کہ میں کس جگہ پہ ہوں، توجہ چاہیں اس پر غور کیجیے، میں کس جگہ پر ہوں، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے افکار کے اعتبار سے، اپنے نظریات کے اعتبار سے۔ یہ کربلا ایک دانشگاہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے، ایک کالج ہے، ایک مدرسہ ہے، جہاں سے ایک دینی اور مذہبی جو ہے زندگی ملتی ہے۔ تو آج پہلی محرم کو شروع کرتا ہوں، میں سوچوں کہ میں کہاں ہوں، میں مذہبی اعتبار سے کہاں ہوں، میں اپنے عمل کے اعتبار سے کہاں ہوں، میں اپنے افکار کے اعتبار سے کہاں ہوں، میں نظریات کے اعتبار سے کہاں ہوں، میرے اندر کیا کمزوری ہے، اور پہلا دن گزرے تو سوچے کہ میرے اندر کچھ اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا، میں کسی طرح بڑھا یا نہیں بڑھا، میں کسی حد تک میں نے جانا ہے کہ نہیں جانا۔ میں ایک قول کو سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے دہرانا چاہتا ہوں کہ امام حسین صاحب نے کہا کہ جو شخص صبح کرے اور اس صبح کو اپنے اندر علم میں اضافہ پائے تو وہ میرا ہے۔ امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ جس کو صبح یعنی 24 گھنٹے گزار کر کے صبح ہوئی، یا پھر دوسرا 24 گھنٹے کی آغاز ہونے والا ہے، 24 گھنٹے صبح کرے، رات میں سویا، دن بھر محنت کی، رات میں سویا، صبح ہوئی تو صبح کو سوچے اور اپنے علم میں اضافہ پا رہا کہ میں کل کے مقابلے میں کچھ زیادہ جان رہا ہوں، کل ایک چیز نہیں جانتا تھا آج جانتا ہوں، کل میں ایک چیز نہیں کر رہا تھا آج میرے زندگی میں وہ آ چکی ہے، میں کرنے والا ہوں، میں کروں گا، یا میری زندگی میں آ چکی ہے، اتنا اضافہ پائے تو امام حسین فرماتے ہیں کہ وہ میرا ہے۔ یعنی ہم یہ کہیں کہ حسین ہمارے ہیں، لیکن حسین یہ کہیں کہ تم ہمارے اس وقت ہو گئے جب تمہارے علم میں اضافہ ہو، عمل میں اضافہ ہو، آگاہی میں ہو۔ یعنی محبت حسینی انسان کو علم کی کمی سے علم کے سمندر کی طرف لے کر کے آتی ہے، انسان کو محبت حسینی پستی سے بلندی کی طرف لے کر کے آتی ہے۔ حسین انسان کو پستی سے نکالتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو کربلا اسی بات کو جو ہے، اسی بات کو کربلا بتاتی ہے کہ پسترین مرحلے میں پہنچ چکا تھا حر، مگر کہ محبت حسینی نے امام
اور محبت حسینی نے حور کو کہاں پہنچا دیا کہ اس لمحے ہم اس لمحے جب تک حسین کے قریب نہیں آ، جب تک محبت حسینی کا چراغ اس کے دل میں نہیں جلاتا، اس وقت تک ہم اسے لعنت کرتے، لیکن جیسے ہی محبت حسینی نے بلندی پہنچایا ہم حر علیہ السلام کہتے ہیں۔ یعنی جو گناہ کی منزل میں پسترین جگہ پہ پہنچا ہو، محبت حسین اسے کھینچ کر کے واپس لے کر کے آتی۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اور آپ کو جو سوچنا چاہیے ہے، فکر کرنا چاہیے ہے، آج ہی فیصلہ کرنا چاہیے، آج ہی طے کرنا چاہیے کہ میں اپنی جگہ کو دیکھوں اور مجھے محرم کی کتنی روشنی ہمارے اندر آتی ہے، کس طریقے سے نہیں آتی ہے۔ رات کا مطلب یعنی چاند محرم کا۔ تو میں ابھی روایت پڑھ رہا تھا، وہاں روایت تو نہیں کہہ سکتا ہوں بلکہ احکام، کہ ایک ہوتا ہے انسان کا عمل چاند کا دیکھنا۔ غور کیجیے کہ چاند دیکھنا انسان کا عمل ہے، چاند دیکھے اور چاند دیکھے گا تو کچھ حکم ہے، شریعت کا کچھ حکم ہے کہ یہ تمہیں کرنا چاہیے، اور ہر مہینے سے متعلق الگ الگ حکم ہیں، واجب نہیں قرار دیا ہے، اس لیے بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہے، مستحب ہے، یعنی اگر ایسا کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا۔ فلاں مہینہ آ گیا، چاند دیکھو، چاند دیکھنے کے بعد پہلا ایک حکم ہوتا ہے دعا پڑھو۔ دعا ہر مہینے سے متعلق ایک ہی طرح کی ہے، وہ دعائے رؤیت ہلال جو ایک ہی ہوگی، آپ پڑھیں گے اس کو، کہ چاند دیکھ کر کے پڑھی جانے والی دعا مختصر سی ہے، آپ کو تحفۃ العوام مل جائے گی، مفاتیح مل جائے گی، دینیات کتاب مل جائے گی، مثلاً وہ سب دعا پڑھ لی۔ لیکن 2-3 مختلف عمل ہیں کہ جب آدمی چاند دیکھے تو یہ کرنا چاہیے، وہ ہر مہینے میں الگ الگ ہے، کہ مثلا محرم کا چاند دیکھے تو یہ کرے، سفر کا چاند دیکھے تو یہ کرے، ربیع الاول کا چاند دیکھے تو یہ کرے۔ کسی میں حکم یہ ہے کہ مثلا کسی اچھے آدمی کو دیکھنا چاہیے، کسی چاند کے سلسلے میں اچھے آدمی کو دیکھنا چاہیے۔ کسی میں یہ کہ مثلا دیکھ کر کے جیسے ماہ محرم کے لیے ہے کہ جب ماہ محرم کا چاند دیکھے تو اسے بہتا ہوا پانی دیکھنا چاہیے، نہر، جاری نہر، ندی، نہر، بہتا ہوا پانی اسے دیکھنا چاہیے، ایک حکم۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جب محرم کا چاند دیکھے تو محرم کا چاند دیکھنے کے بعد سرسبز و شاداب جگہ، ہریالی جگہ، اس کو دیکھنا چاہیے۔ دعا پڑھنے کے بعد کم سے کم یہ 2 حکم ہے کہ یہ کرنا چاہیے ہے، بہتا ہوا پانی، نہر۔ اگر آپ تصور کریں تو یہ خود حکم جو ہے رونے کے لیے کافی ہے، انسان کی آنکھوں میں اس کو سوچیں۔ محرم کہ محرم کا چاند دیکھے تو بہتا ہوا پانی دیکھے، بہتا ہوا پانی دیکھنے کے لیے جب بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کر کے پیاسوں کو یاد کرنا کہ ہائے زہرا کے لال، ہائے فرزندان رسالت مآب، اسی بہتے ہوئے دریا کے کنارے پیاسے رہے، بھوکے رہے، نہیں اتنے ہی نہیں کو پیاسے رہے اور بھوکے رہے۔ اللہ جو ہے، اللہ نے کسی کو اولاد دی ہے، یقین کیجئے خدا کی قسم، میں اس میں تفصیل سے بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، کہ اللہ نے عجیب سی محبت انسانوں کے دلوں میں پیدا کر دی ہے کہ اگر جس گود میں بچہ آ جاتا ہے، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا، ہر طرف ایک محبت، کہ اگر اس کے کہیں سے اچانک رونے کی آواز آ جائے پورا گھر متوجہ ہو جائے گا، دوڑ کے بھاگے گا، دوڑ کے بھاگے گا، ارے کون سی اذیت، کون سی تکلیف، یعنی اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ یہ محبت اللہ نے پیدا کر دی ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ، آپ تصور کریں کہ کسی ماں کی گود میں بچہ ہو اور وہ پیاسا ہو، اور صرف پیاسا ہی نہ ہو، اتنا پیاسا ہو کہ اس ماں کو کسی کے سامنے پانی کے لیے ہاتھ پھیلا دینا پڑے، غریب بچہ پیاسا، اس کو پانی دیتا، اور یہ کہہ کر کے کہ پانی دے دو، پانی نہ دیا جائے اور اسے تماچا مار دیا جائے، اسے تماچے مار دیے جائیں۔ خدا کی قسم آپ غور کیجیے، آج بھی مذہب کا تعلق نہیں، کسی انسان کے سامنے اگر آپ بیان کریں گے کہ چھوٹا سا بچہ 3 سال یا 4 سال کا بچہ جس نے پانی مانگا تھا، جس کی ماں نے، باپ نے، جس کے بھائی یا بہن نے یہ کہہ دیا تھا کہ پانی تو خالی، اس نے پانی کے لیے ہاتھ پھیلا، اس کے
تماچے مارے گئے تو آدمی مذہب سے تعلق نہیں، خدا کی قسم جو کہے گا کہ آدمی نہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہوں گے جو بچے کو پانی کے ہو۔ لیکن ان ماں باپ سے پوچھا جائے جن کے سامنے پیاس کی بنیاد پر اس کے بچے کو تماچے مار دیا جائیں، اس ماں کے کلیجے پر کیا آتا ہے؟ عزیزو، یہی ہے کہ محرم کا چاند دیکھ کر کے ہمیں بہتے ہوئے دریا کو دیکھنا چاہیے ہے تاکہ وہ یاد آ جائے۔ جب وہ یاد آ جائے گا تو انسانیت ہمارے دل میں، انسانیت کا ایک چراغ جلے گا کہ پانی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا ہے، انسانیت سے تعلق رکھتا ہے۔ کہ ہم صرف اس کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں کہ کتنے انسانیت سے گرے ہوئے وہ لوگ تھے جو کربلا میں انسانیت کی آواز بلند کرنے والے کو اتنا ستایا گیا کہ جب وہ اس دنیا سے جانے والا ہے اس سے پہلے یہ کہتا ہے، میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ ہماری پیاس کو یاد کر لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی ہم اسی راہ انسانیت میں بھوکے اور پیاسے ہم ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھوکے اور پیاسے چلے جائے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہرے بھرے کھیت کو دیکھنا یا سرسبز و شاداب جگہ کو دیکھنے کر کے یہ یاد آئے گا کہ رسول اللہ کا بھرا گھر جو ہے اسی مہینے میں عاشور کے دن جو ہے کس طریقے سے جو ہے اجاڑ دیا گیا، کہ خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، کہ ایک بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ دوڑتی ہوئی یا علی کہتی ہوئی جا رہی ہے۔ کتنی مظلومیت کا وقت تھا کہ کوئی بچے کو بھی بچانے والا نہیں، اس کے دامن میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں اور کوئی ان کی فریاد پر لبیک کہنے والا نہیں ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا یوم انقلبوا ینقلبون۔ پروردگارا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لیں۔ پروردگارا ہم سب کو راہ حسین پہ ثابت قدم رکھنا۔ پروردگارا جن دلوں میں محبت اہل بیت پائی جاتی ہے انہیں تمام مصائب مشکلات سے بچائے رکھنا۔ جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت ہیں ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا۔ پروردگار جن گھروں میں تذکرہ حسین ہوں ان گھروں کو آباد رکھنا۔ جن ماؤں کی گودیوں میں حسین کے نام لیوا پر انہیں شاد رکھنا۔ پروردگارا ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر جلد ظہور فرما اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں سے قرار دے۔